أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم کے آشیاں
السلام نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین وأولیاء أمته والعلماء والمجتہدین والصالحین وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حاضرین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا صدہ بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لالین مبارکہ کے تصدق سے خالق کائنات نے ہمیں یہ عظیم الشان رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور نجات والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کی اس نشست میں میں سورہ یوسف اس کا تعارف اور خلاصہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے کن مضامین کو بیان فرمایا ہے، کہاں پر خالق کائنات نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اس کا نام سورہ یوسف کیوں رکھا گیا، پھر اس کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا اور اس کے بعد پھر مضامین ہم چیتا چیتا آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حاضرین محترم، سورہ یوسف کے متعلق آتا ہے کہ رب کائنات نے سورہ یوسف کو مکہ المکرمہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کے متعلق ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے اس کے شان نزول کے متعلق کہ چند اہل کتاب کے علماء، یہود کی علماء، وہ عرب کے سرداروں سے ملتے ہیں اور عرب کے سرداروں سے آ کر ایک تمنا کرتے ہیں، ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایک سوال کریں ہماری کتاب کے متعلق، ہمارے انبیاء کے متعلق، اور آقا علیہ السلام سے دریافت کریں کہ رب کائنات نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک فرمایا تھا۔ اسی طرح یہ
آل یعقوب رب کائنات نے کس طریقے سے مصر کے اندر آباد فرمائی تھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ جب عرب کے سرداروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل یعقوب کے احوال بیان کریں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں، تو آئمہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذیل میں خالق کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ یوسف نازل فرمائی، یعنی یہ اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول اس چیز کو کہتے ہیں، اس وجہ کو کہتے ہیں کہ جس وجہ سے خالق کائنات قرآن کریم کی صورتوں کو نازل فرماتا ہے، آیات کو نازل فرماتا ہے۔ تو سورہ یوسف کے پیچھے یہ واقعہ موجود ہے کہ عرب کے سردار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سورہ کا نام ہے یوسف، تو اس سورہ کے اندر رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور یوسف علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ یوسف کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے متعلق میں ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کی دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ جب اس یہودی عالم نے سورہ یوسف کو سماعت کیا، سنا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورت مجھے رب کائنات نے سکھائی ہے، خالق کائنات نے اس سورت کو مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ اب وہ یہودی اپنی جماعت کے پاس گیا، اپنے گروہ کے پاس گیا، یہودیوں میں گیا، علماء میں گیا، اور انہیں جا کر کہتا ہے کہ اے یہودیوں، میں نے آقا علیہ السلام سے ان باتوں کو سماعت کیا ہے، ان چیزوں کو سماعت کیا ہے، سنا ہے کہ جن کا تذکرہ رب کائنات نے ہماری تورات کے اندر بیان فرمایا۔ ہماری تورات کے اندر بھی ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، اور انہی باتوں کی ترویج اور آقا علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے۔ تو ان یہودیوں میں سے ایک گروہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ سے اس سورت کو ہمارے سامنے تلاوت کیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے سورہ یوسف کو ان یہودیوں کے سامنے تلاوت کی، تو وہ جتنا گروہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ سارے سورہ یوسف کی تلاوت سن کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی فضیلت ہے اس سورہ کی کہ ان یہودیوں نے اس سورہ کی تلاوت سماعت کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حاضرین محترم، اس کے مضامین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تفصیل کے ساتھ تو رب کائنات نے اس سورہ کے اندر بڑی اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور آپ کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، لیکن چیدہ چیدہ بعض مضامین میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جو سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر بیان فرمائی ہے، رب نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو جب نازل فرمانا چاہا تاجدار کائنات پر، تو میں نے اس قرآن کے لیے جس زبان کا لینگویج کا انتخاب فرمایا ہے وہ لینگویج عربی زبان، عربی زبان کا خالق کائنات نے انتخاب فرمایا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ چونکہ آقا علیہ السلام عرب کے اندر تشریف لائے تھے اور عرب میں عربی زبان بولی جاتی تھی، تو اگر کسی اور زبان کے اندر قرآن نازل ہوتا
تو وہ لوگ سمجھ نہ سکتے۔ عرب کے باشندے، عرب کے رہنے والے سعودی عرب کی بات کریں کہ وہ پورا خطہ جہاں پر عربی زبان بولی جاتی ہے، تو اس لیے رب کائنات نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا قرآن کو نازل کرنے کے لیے، تاکہ جب آقا علیہ السلام اس قرآن کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائے تو ہر بات ان لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اسی طرح حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے واقعہ کو احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی جتنے رب کائنات نے واقعات بیان فرمائے ہیں، قصے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان تمام قصوں کے اندر جس واقعہ کو رب کائنات نے سب سے احسن قرار دیا ہے، اعلیٰ قرار دیا ہے، وہ واقعہ کون سا ہے بولیے؟ سورہ یوسف علیہ السلام۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پھر خالق کائنات کے ارشاد فرمایا کہ ہم جب بھی کسی کو نبی بناتے ہیں یا رسول بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم مردوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ ہم نے کسی بھی نبی کو، کسی بھی عورت کو نہ تو نبی بنایا ہے اور نہ ہی رسول بنایا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ جب بھی ہم نبوت کے لیے، رسالت کے لیے انتخاب فرماتے ہیں تو ہم مردوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح حاضرین محترم، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پچھلی صورتوں کی جب میں نے تفصیل اور خلاصہ آپ کے گوش گزار کیا کہ ان انبیاء کرام کے واقعات کو اور ان کی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والے جب ان انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں گے، ان کی قوموں کے واقعات کو پڑھیں گے، تو وہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے خالق کائنات انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، اگر سورہ یوسف کا خلاصہ میں آپ کی گوش گزار کروں تو آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی چھوٹے ہی تھے، تو ائمہ بیان کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنی خوبصورتی جو اس کائنات کے اندر تقسیم فرمائی ہے، بڑا جملہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی خوبصورتی کو جو تقسیم فرمایا اس کائنات کے اندر، خوبصورتی کو بانٹا، تو کائنات کی جو آدھی خوبصورتی ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، یعنی آپ کے چہرہ، آپ کا جو وجہ تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ رب کائنات نے کائنات کی آدھی خوبصورتی سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ آخر میں جا کر میں ایک چھوٹا سا تقابل بھی آپ کی گوش، آپ کے ذوق کی خاطر بیان کروں گا۔ بچپن میں ہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب دیکھتے ہیں کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب وہ اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرماتے ہیں، تو آپ کے والد کہتے ہیں کہ آپ اس واقعہ کو، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کیجیے گا، ورنہ وہ آپ سے حسد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ویسے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ سارے خوبصورت تھے، کڑیل جوان تھے، خوبصورت جوان تھے، لیکن رب کائنات نے ان تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوبصورتی وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرماتے تھے بنسبت دوسرے بیٹوں کے۔ تو دوسرے بھائیوں کے دلوں کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک حسد پیدا ہو گیا کہ والد محترم ہم سے تھوڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے تھوڑا پیار کرتے ہیں، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو ان بھائیوں کے دلوں کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق حسد پیدا ہو گیا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ اور اس ارادے سے انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو لیا۔ میں اب مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی آج کا دن ہمارے ساتھ گزارے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، نبی تھے، اور انہوں نے پہلے ہی فرما دیا تھا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ جائے اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے. یہ اور انہوں نے بعد میں جو بہانہ کیا وہ بہانہ بھی اس بھیڑیے کا کیا تھا. اب وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. بعد نے کہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں. لیکن ایک جو بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ ان کو قتل نہ کریں, ان کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اور انہوں نے پھر اس بات پر متفق ہو کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا. اور اسی دوران ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے, پانی کی تلاش میں وہ اپنا ڈول جب کنویں کے اندر پھینکتا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے باہر تشریف لے آتے. اور پھر وہ بھائی دوڑ کر اس قافلے والوں کے پاس آتے اور کہتے کہ یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے. یہ جتنی باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں یہ سارا واقعہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. ہمارا بگوڑا غلام ہے, لہٰذا ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے, اس کو ہم بیچنا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے تھوڑے سے داموں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان تاجروں کے حوالے کر دیا. پھر وہ تاجر مصر کے بازار میں پہنچے اور مصر کے بازار کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو پھر فروخت کیا گیا. اور جس نے خریدا تھا وہ جو بادشاہ مصر تھا جس کا نام تھا ریان بن ولید, اس کا وہ وزیر خزانہ تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا اور اس کا نام تھا قطفیر. اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خرید لیا, اپنے گھر لے گیا اور ان کی پرورش کرنے لگا. پھر اسی دوران آپ پروان چڑھے, آپ جوان ہوئے اور آپ نے قصہ سن رکھا ہے کہ عزیز مصر کی جو زوجہ تھی زلیخا, انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا. اور آپ جانتے ہیں کہ 7 کمروں کے اندر وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے کر چلی گئی اور دروازوں کو بند کر دیا اس کی نوکر نے. اگر آپ ابھی تو ایک مووی بھی بن چکی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی پر, اگر آپ نے دیکھی ہو تو آپ کے ذہن کے اندر یہ واقعہ آ رہا ہوگا کہ 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام خالق کائنات کے خوف اور نبوت رسالت کی وجہ سے زلیخا کی جال کے اندر نہ پھنسے اور وہاں سے انہوں نے دوڑ لگائی. اور خدا کا کرنا دیکھیے, 7 دروازے بند ہیں. خالق کائنات اپنے نبیوں کو یہ معجزہ عطا فرماتا ہے کہ جب ان کے دل کے اندر, ان کے ذہن کے اندر کوئی بات آتی ہے تو خالق کائنات اس کو پورا فرما دیتا ہے. اب جب آپ اس سے جان چھڑا کر بھاگتے ہیں, دروازے بند ہیں, پہلے دروازے پر پہنچے تو خالق کائنات کی قدرت سے پہلا دروازہ خود بخود اوپن ہو جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. اسی طرح 7 دروازے کھل گئے. جب باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی دوڑ کر آ رہے ہیں اور زلیخا بھی ان کے پیچھے دوڑ کر آ رہی ہے. حدین محترم قصہ مختصر, پھر ایک بچے نے سیدنا یوسف علیہ السلام ان کی نبوت کی گواہی دی تھی اور گواہی یہ تھی کہ اگر ان کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر کون گناہگار ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام گناہگار ہے. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا گناہگار ہے. جب دیکھا گیا تو قمیض سیدنا یوسف علیہ السلام کی وہ پیچھے سے پھٹی تھی. المختصر پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا, قید خانے میں ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ باہر آئے, آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائی بادشاہ کو, پھر وزیر خزانہ بنے اور اس کے بعد پھر آپ کا خاندان سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سارے آپ کے جو دوسرے بھائی تھے وہ مصر کے اندر تشریف لے آتے ہیں. المختصر میں نے یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کیا, اس کے اندر پھر بہت تفصیل بھی ہے. بنیامین جو آپ کے بھائی تھے ان کے پیالے کو چھپانا اور پھر ان کو مصر کے اندر رکھنا. لیکن آخر میں ایک ذوق کا نقطہ آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے. حاضرین محترم, اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, اب تاجدار کائنات کی ذات کے ساتھ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہاں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کروں, اگر اللہ نے کبھی چاہا تو پھر انشاءاللہ میں اس کی تفصیلات آپ کی گوش گزار کروں گا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حاضرین محترم, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ ہم نے جو بھی سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آج 45 منٹ پر انشاءاللہ روزہ افطار ہوگا. شہر ناصر ٹھیک ہے.
حاضرین محترم، آج کی افطاری کا انتظام ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں محترم میاں آصف محمود صاحب اور محترم میاں مجیب صاحب، اور یہ چھوٹے بچے ہمارے جو نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ محترم شہر آصف صاحب، ان کی طرف سے ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حاجی شبیر، حاجی شیر محمد، ان کے دادا جان انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی۔ پھر بلقیس بیگم، ان کی والدہ محترمہ انتقال کر چکی ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت۔ پھر ہمارے ساتھی ہیں الیاس صاحب، ان کے بہنوئی پاکستان میں انتقال کر چکے ہیں۔ محترم وسیم ڈار صاحب کے بھائی، وہ انتقال کر چکے ہیں، ان کی دعائیں مغفرت کی جائے گی۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ آج ہمارے یہ جن ساتھیوں نے، محترم آصف صاحب نے، مجیب صاحب نے یہ سارا اہتمام کیا افطاری کا، اس کو اپنی بارگاہ میں سب پہ قبولیت عطا فرما۔ ان کی اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں سب پہ قبولیت عطا فرما۔ مولا ان کے رزق کے اندر مزید کشادگی عطا فرما، ان کے جان مال عزتوں میں اپنی برکات کا نزول فرما۔ مولا ان کی فیملی کی خیر فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما، اور مولا ان کے خاندان میں جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اسی طرح چند نام جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، مولا جملہ احباب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، دل بارگاہ میں قضا کرتے ہیں، ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ مولا بحیثیت بشر انسان ہونے کے ناطے اگر زندگی میں ان سے کوئی غلطی کوتاہی، کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے، اپنی بارگاہ سے ان کو معافی عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ مولا جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، مولا بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا ہمارے یہ جملہ دوست احباب جو سارا دن کھانا پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ جو نوجوان بچے آپ کی خدمت میں کھانا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے ان کے رزق میں بھی مزید کشادگی عطا فرما۔ ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکات کا نزول فرما۔ مولا ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت قرآن کو، نماز تراویح کو، نماز تہجد کو، قیام اللیل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، خوشبو خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو کاغذات کی وجہ سے پریشان ہیں، کیمپ کے اندر ہمارے دوست احباب رہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی بھی خواہش، تمنا، آرزو ہے جو دور و نزدیک سے تشریف لاتے ہیں مرکز منہاج القرآن پر، جو بھی مقصد لے کر مولا یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم انی لک صدت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطر۔
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चाय दी फिर बाद च चलेगी नाल नाल ही। जी तो दोस्तों आज माशाल्लाह 9वीं अफ्तारी थी। माशाल्लाह 9वीं अफ्तारी हमने आज मिनहाजुल कुरान नवारा इटली के अंदर अफ्तार की है। उम्मीद है देखने वालों को सुनने वालों को मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमारा ये इंतज़ाम, हमारा लंगर खाना रेडी हो रहा है। साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे बैठ के सारी तैयारी हुआ करेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कल 10वीं है, रोज़ा है, 10वीं अफ्तारी है इंशाल्लाह। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।